الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند دنوں سے رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت چل رہی ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات جو رمضان المبارک کے متعلق ہے وہ ہے سخاوت کی صفت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کتاب الصوم، ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جب جبرائیل امین رمضان المبارک میں آ کے آپ کو ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، اس رمضان کی گھڑیوں میں حضور کی سخاوت فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ رمضان میں تیز ہوا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تیز آندھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، جود کی صفت سے آراستہ تھے۔ اللہ رب العزت انسان کو جو نیک خوبیاں اور نیک صفات عطا فرماتے ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ صفت بچپن ہی سے پیدا کرنے کی ہے۔ اس طرح بچپن میں بچوں سے کہتے ہیں نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا گالی نہیں نکالنی، بیٹا جھگڑا نہیں کرنا، یہ صفات ہی پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بچپن سے بچے میں خرچ کرنے کی صفت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد صاحب مجھے جیب خرچ دیتے تھے تو فوراً والدہ محترمہ آ کے سخاوت کی ترغیب دیتی، کہتے اس وقت بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ادھر سے پیسے ملے ہیں والد صاحب کی طرف سے اور ادھر اماں جان آ گئی ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اس میں سے اتنا صدقہ کر دو، اس میں سے اتنا غریب بچوں پہ خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ پھر فرمانے لگے اس وقت تو بوجھ محسوس ہوتا تھا، آج والدین کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے سخاوت کی خوبی پیدا کرنے کے لیے یہ تدبیر کی۔ ہم روز کا جیب خرچ جب اپنے بچے کو دیں 20 روپے 30 روپے 50 روپے، اس سے پرسنٹیج طے کرائیں۔ اس طرح بڑی عمر کے لوگ اپنی آمدن میں سے ماشاءاللہ پرسنٹیج طے کرتے ہیں، اتنا اللہ کے نام کا۔ کوئی نہ بھی کرے تو پھر سال بعد زکوٰۃ کے نام پہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ 2.5% اللہ کے نام کا، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ 10% پہ بھی چل رہے ہیں۔ اسی طرح بچے سے بھی نیت کرائی جائے کہ بھئی تیرے روز کے خرچ کا اتنے فیصد اللہ کے نام کا، اسے اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا آئے، اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی ہمت اور حوصلہ بچپن میں پیدا ہو، اس لیے کہ سخاوت کا زیادہ تعلق پیسوں سے نہیں ہے، آدمی کے دل سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لیس الغنی عن کثرت العرض، زیادہ مال و دولت کا ہونا سخی اور غنی ہونے کی علامت نہیں ہے، ولکن الغنی غنی النفس، سخاوت تو دل کا غنی ہونا، دل کا غنی ہونا۔ بہت مرتبہ بہت روپے ہوتے ہیں بعض احباب کے پاس لیکن وہ سخی نہیں ہوتے، اور بعض لوگ بڑے اکانومی فیملی کے ہوتے ہیں، درمیانے درجے مڈل کلاس ہوتے ہیں،
لیکن سخاوت کی صفت بہت اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں میں بھی اپنے میں بھی یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ جس بندے میں سخاوت زیادہ ہوتی ہے دراصل اس کا آخرت پہ ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس ایک کے کتنے کتنے گناہ اللہ کے ہاں ملنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ آیا مال تجارت کا، کامیاب تجارت کر کے۔ اب مدینے کے تاجر بڑھ چڑھ کے آگے اس مال تجارت کی قیمت لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اتنے % پہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اتنے % نفع پہ دے دو۔ بہت آفر ہوئی۔ جتنی بھی جس تاجر نے آفر کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، مجھے اس مال کا اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس مال کا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ پھر اس سارے کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کہا، اللہ کی طرف سے اس کا 70 گنا مل رہا ہے، 10 گنا دنیا میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 لکھتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ کی محبت ہے دنیا میں، اور آخرت کے لحاظ سے اللہ پاک 70 گنا دیتے ہیں۔ اور صرف 70 گنا سے تو شروع ہوتا ہے، آخرت میں آگے بڑھتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال تو اس گندم کے دانے کی ہوتی ہے جس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک دانے کے 700 دانے جیسے دنیا میں گندم کے بنتے ہیں۔ 1 روپے سے 700 گنا اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ تو چاہیں بے حساب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کی ہماری عطاؤں کی حد ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، لمیٹڈ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس لیے ان کا دینے کے پیمانے بھی بڑے ہوتے ہیں، دینے کے پیمانے بھی لامحدود ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام پہ خرچ کرنا، عوام بھی خرچ کریں، خواص بھی خرچ کریں، حتیٰ کہ حفاظ علماء بھی خرچ کریں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، کہتے ہم نہ اپنے جامعہ کے گیٹ کے اندر والی سائڈ پہ کچھ اساتذہ کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک مانگنے والا آیا سوالی، اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو کہتے ہمارے ایک دوست استاد کہنے لگے بھئی جاؤ اللہ بھلا کرے۔ کہتے وہ چلا تو گیا، جاتے جاتے ایک بہت بڑا سبق دے کے گیا، جاتے جاتے ایک بہت بڑا سبق دے کے ایک جملہ اس نے بولا، کہتا لگتا ہے یہاں پہ لینے والا سبق ہی پڑھاتے ہیں، دینے والا پڑھاتے ہی نہیں، دینے والا سبق یہاں پڑھاتے ہی کوئی نہیں۔ تو علماء حفاظ بھی ہمارے استاد جی فرماتے ہیں جس طرح عوام کی بلائیں صدقے سے ٹلتی ہیں نا، علماء کی بھی ٹل جاتی ہیں، حافظوں کی بھی ٹل جاتی، مولویوں کی بھی ٹل جاتی۔ سب خرچ کریں، عوام بھی خواص بھی سب خرچ کریں۔ اور آپ جب اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے نا، آپ کا خرچ کا جذبہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ ہم خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، اللہ رب العزت لوگوں کی طرف سے اس کا بدل خود اپنی جناب سے عطا فرما دے۔ رکھتے نہیں ہیں، اللہ کسی کا صلہ رکھتے نہیں۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تم اللہ کے نام پہ دو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ اس کے خلف میں، اس کے پیچھے، اس کے بدل میں تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے۔ اور
جب بھی خرچ کرنا، جہاں بھی خرچ کرنا، جس بھی مصرف میں خرچ کرنا، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، دل کی خوشی سے، دل کی خوشی سے۔ یہ آیت پڑھ کے بڑا ڈر لگتا ہے۔ منافقین کے خرچ کرنے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ وہ کیسے خرچ کرتے تھے؟ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، دل کی ناپسندیدگی سے خرچ کرتے تھے منافق۔ اگر ہمارے دل میں بھی خرچ کرتے وقت بوجھ ہی محسوس ہوں، ناگواریاں ہی آئیں، تو یہ تو نفاق والوں کی صفت ہے، نفاق والوں کی صفت ہے۔ پھر جس پہ خرچ کیا ہے، زکوٰۃ کا مصرف، صدقہ کا مصرف، جہاں جا کے آپ نے خرچ کیا، زندگی بھر احسان نہیں جتانا، تانا نہیں دینا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ صدقہ کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو خرچ کرنے کے بعد جن پہ خرچ کیا ہے ان پہ نہ احسان جتاتے ہیں، نہ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاکیزہ کریں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا ایک، اپنے شلوار کے پائنچے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا دو، اور احسان کر کے احسان جتانے والا، سنانے والا۔ ان تینوں کو اللہ پاک نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن۔ تو جس پہ خرچ کریں احسان نہ جتائیں، ایذا نہ پہنچائیں، احسان نہ جتایا، ایذا نہ پہنچائی، پھر آیت میں آتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پھر خرچ کیے ہوئے کا اجر ملے گا۔ اگر احسان جتایا تو اجر یہیں ضائع ہو جائے گا، ایذا پہنچائی تو اجر یہیں ضائع ہو جائے گا، اس لیے ایذا نہ پہنچائی جائے، کسی کے اوپر احسان نہ جتایا جائے۔ جس کے اوپر خرچ کیا اللہ کے نام پہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور خرچ میں اصول ہے کہ دینے والا محتاج ہے، شریعت یہ کہتی ہے، لینے والا محتاج نہیں ہے۔ شریعت کا پیغام اور ترتیب یہ ہے کہ لینے والا دینے والوں کو تلاش کرتا نہ پھرے، دینے والے لینے والوں کو تلاش کرتے پھرے۔ شریعت کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جس نے خرچ کرنا ہے وہ خود مصرف تلاش کرتا پھرے، ایسا نہ ہو کہ مصارف خود خرچ کرنے والوں کو تلاش کرتے پھرے۔ یہ الٹا نظام ہے۔ شریعت کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ مصارف والے اپنے گھر میں رہیں، خرچ کرنے والا دہلیز پہ پہنچے، دہلیز پہ پہنچے، رات کے اندھیرے میں پہنچے، دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ساری باتیں خرچ کے متعلق اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے ہر لمحے کے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت عام دنوں کی بنسبت اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں رمضان میں نمازوں کے اہتمام کا بھی کوشش کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ جہاں اور صفات سے آراستہ ہونا ہے وہاں سخاوت کی صفت کو بھی اپنانا ہے۔ ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس نیکی کو آسان کرے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك،
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نستغفرك لكل خير أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ليس لك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.